السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے مفتی صاحب؟ بس اللہ کا احسان کرم ہے، آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ابھی ہم بامبے کے سفر پہ ہیں۔ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی معمر بدر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اسم بامسمہ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو بھی معمور کرے، آمین آمین۔ اپنی معرفت سے، اپنی پہچان سے، اپنے تعلقات سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ کے پاس یہاں تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے آنا ہوا تھا؟ جی جی بالکل ہمیں یاد ہے۔ جی، تو اس کے بعد یہ تقریباً 2.5 یا 3 سال کے بعد دوسری ملاقات جی ہے دوسری ہماری۔ ملاقات ہے۔ بس بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک چینل ہے مفتی معمر بدر آفیشیل، تو شاید یہی نام ہے مفتی جی صاحب؟ مفتی بدر آفیشیل۔ مفتی بدر آفیشیل۔ جی وہ اصل میں پہلے کچھ اور نام تھا تو انہوں نے چینج کیا۔ نام چینج کیا جی۔ جی تو اس کے بعد ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ترقی کی۔ ابھی تقریباً جسٹ کچھ دنوں پہلے انہوں نے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے کیے۔ فللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور مفتی صاحب کو اس کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں۔ شکریہ شکریہ ذہ نصیب۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام تاموت آپ سے لیتا رہے، آمین۔ آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب جو ہے خاص طور پر فقہ سے بہت شغف رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا بھی یہی شغف ہے کہ تو یہ ہم سوار ہوئے، مطلب ہم ایک کشتی کے سوار ہیں ہم۔ بالکل۔ ماشاءاللہ مجھے بھی فقہ سے اتنا ہی شغف ہے جتنا مفتی صاحب کو، اور مفتی صاحب کے بہت سارے ویڈیو سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ کو یہاں کتنے سال ہو گئے یونیورسل گارڈن کے اندر؟ یہاں اس سمجھیے کہ ممبئی شہر کے اندر اور اس مسجد کے اندر بھی تقریباً 8 سال کا عرصہ مجھے ہونے کو آیا ہے۔ اچھا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک مسجد بھی ہے یہاں پہ جس کی خدمات کی ذمہ داری ہے، پھر یہیں پہ مکتب مدرسہ بھی چلتا ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر آن لائن جو اپنا سوال جواب کا وہ سب چلتا رہتا ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جی جی۔ اور پھر یوٹیوب جب سے جیو نے فری کیا تھا تو یوٹیوب کا ایک زمانہ چلا، تو یہ ہے کہ بھائی دین کی خدمت جو یہاں 10 لوگوں کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے اور 10 لاکھ لوگوں تک جی 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 بالکل۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو تقریباً 8 سال ہو گئے مجھے اسی اس میں رہتے ہوئے۔ بس یہ ہے کہ اللہ دین کا کام لیتا رہے، دین کی خدمت لیتا دعا رہے۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص سے آپ کو مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر بھی علم دین عام اور تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن اور عالم بعمل بنائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ کی تمام دعا کو قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ یوٹیوب کے اوپر آنے کے بعد جی آپ نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، جی۔ اب آپ کا آگے کا اسٹیج کیا ہے کہ بھئی کس لیول کے اوپر آپ کو جانا ہے؟ کیونکہ جب کوئی عالم کسی بھی فیلڈ کے اندر ترقی کرتا ہے تو اللہ گواہ ہے میرے دل کا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا مجھے مطلب اپنی کسی ذاتی خوشی کے اندر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کسی عالم کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اچھا ہے۔ دیکھیے میرا ایک مطمع نظر، میرا ایک نقطہ نظر ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں گے جی جی کہ زمانے کے اعتبار سے اللہ نے سہولیات کو بدلا جی ہے، بالکل جی، اور دین کی نشر و اشاعت کا حکم ہر زمانے میں ہے، ہر حال میں ہے، اور اس کے اعتبار سے جی جی تو پہلے کی جو سہولتیں تھیں لوگوں نے اس اعتبار سے دین پھیلایا، جی جی گھوڑوں پہ چل کر کے، سوار پیدل چل کر کے، اور دوسری لکھائی اس کے ذریعے سے۔ آج کے زمانے میں جبکہ سوشل میڈیا کا بہت شیوع ہو گیا جی ہے بالکل اور ہر بندے کے ہاتھ میں ایک فون ہے، بالکل تو ظاہر ہے ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ ان تک دین پہنچاؤ، بالکل، کیونکہ اگر آپ نے دین نہیں پہنچایا تو بددینی تو ان کے پاس ہے ہی پہلے سے، تو اس لیے وہی ہے کہ کیچڑ میں اتر کر کے آپ کو کیچڑ صاف کرنا ہے۔ جی ہمارے بیچ میں ایک بات میں بتا دوں، حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری جی جو دارالعلوم اشرفیہ کے ابھی شیخ الحدیث بھی ہیں، جی جی حضرت مولانا رضا اجمیری کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاندان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ان کے کسی بیان میں نے سنا تھا کہ ابھی باطل فرقہ باطلہ جو ہے ان کی تقریباً 60,000 سے اوپر ویب سائٹ ہے، اور ہماری جو ہے ان کے مقابلے میں 3,000 بھی نہیں ہے کچھ، ارے 3,000 بھی آپ زیادہ بول رہے ہیں۔ ہاں مطلب انہوں نے یہ بتایا تھا، تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا کی کتنی ضرورت ہے
آپ ذرا بتائیں آپ. جی جی بالکل. تو یہی ہے کہ جب باطل جس طریقے سے آ رہا ہے جی جی اگر آپ اسی اعتبار سے اس کا دفاع نہیں کرو گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے. بالکل بالکل. میں کسی کا ایک جاب پڑھ رہا تھا لیکن اس کے اندر بھی سبب ہے کہ میں نے 3 مہینے کڑی محنت کے ساتھ میں کراٹے سیکھے لیکن سامنے والے سے جب مقابلہ کرنے گیا تو بندوق لے آیا. جی 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 جی. تو بتائیے آپ کے کراٹے سے بندوق کا مقابلہ کہاں کریں گے؟ کر سکتے. جی. تو آج کل اگر باطل اس طریقے سے آ رہا ہے یا ہمارے بچوں کے یا نسل نو کے ذہن میں گندگی پھیلا رہا ہے یا شکوک و شبہات ڈال رہا ہے تو اس کا دفاع بھی اسی لیول پہ جا کے کرنا ہے. بالکل بالکل. تو ہمارا مطمئن نظر مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جتنا بھی ہو سکے گا دین کے مسائل، دین کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانا اور عوام کو علماء سے جوڑنا. سب سے بڑی بات جی جو بنیادی بات آپ نے کہی. جی جی کیونکہ آج اس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں فون آ گیا، الٹی چیزیں دیکھتا ہے وہ اور علماء سے نہیں پوچھتا ہے. جی جی. معتبر علماء دین سے نہیں پوچھتا ہے. اب یوٹیوب پہ ایک مسئلہ ہے لیکن وہی مسئلے کو 10 لوگوں نے بیان کیا ہے 10 الگ الگ طریقے سے. جی. ان میں سے صحیح کیا ہے یہ اس میں عوام کنفیوز ہو جاتی ہے. جی صحیح. تو ہمارا یہ ہے کہ علماء سے ان کا ربط واپس مضبوط ہو جائے. جی. کیونکہ جہاں علماء کا دامن چھوٹا جی جی تو وہاں پر شیطان اپنی چال چل کر کے گمراہی کی طرف ان کو لے کر کے جائے اور آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ یہ دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پہنچ کر کے بڑے لیول پہ ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت رہے. باطل کی جو یلغار ہے اسلام ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے جو بھی بدگمانیاں اور وہ غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں تو ان سب کا دفاع کرنا اور اسلام کا صحیح رخ پیش کرنا، اسلام کی صحیح تعلیمات کو پیش کرنا یہ ہمارا مطمئن نظر ہے. بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی ہمارے علماء یوٹیوبر ہیں تو ان سب کی ایک وہ بنائی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے اور انشاءاللہ آپسی مشورے سے مل کر کے بیٹھ کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم مل جل کر کے کوئی ایک ایسی بات ہم عوام کے اندر چلائیں کہ سب علماء کے پاس سے وہ ایک ہی بات جائے. جی متفقہ طور پہ کسی ایک بات کے اوپر اتفاق ہو جائے اور وہی بات ایک ہی بات تاکہ عوام جو ہے کنفیوژن کی مطلب شکار نہ رہے. جی جی. اور دوسری بات جو مطلب عوام میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی علماء آپس میں ایک دوسرے کے دستگیر بات ہیں وہ غلط فہمی دور ہو جائے. حالانکہ اختلاف ہونا یہ مسائل کے اندر اختلاف ہونا تو ایک وہ ہے صحیح بات ہے تو صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے مطلب حوالے جات الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کے مطالعے میں کوئی بات آتی ہے کسی کے نہیں آتی ہے تو اس اعتبار سے مطلب اختلاف وہ اصل اختلاف نہیں ہوتا ہے. وہ اصل میں مطالعے کی کمی بیشی یا پھر ہونے نہ ہونے کے معاملے میں ہوتا ہے. حالانکہ اصل اختلاف نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی. تو اس لیے یہی ہے ہمارا عوام تک کو پہنچانا کہ بھئی علماء آپس میں وہی میل محبت پیار محبت ان کے اندر ہے، اتحاد اتفاق ہے. اور یہ ہے کہ خاص طور پر یوٹیوبر علماء جی 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 کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی عوام کے اندر باتیں اپنی پہنچا رہے ہیں. تو اگر وہ مل جل کر کے ایک بات لوگوں تک پہنچائے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچائے تو انشاءاللہ وہ زیادہ مؤثر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی ابھی دین کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے اتنا مسجد کے ممبر و محراب سے اتنا فاصلے نہیں ہو سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی سمجھیے میں یہاں اگر بیان کرتا ہوں تو 100 لوگ سنیں گے اور وہی بات میں یہاں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں تو اس کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سنیں. بالکل سنیں گے چاہے وہ 2 دن میں سنیں لیکن یہاں تو ایک بات ہوتی ہے وہ ہفتوں مہینوں تک یہیں پر رہتی ہے. تو اگر آدمی کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور اس لائن کا کوئی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بات وہاں پہ مذاکرے کے طور پر آتی ہے. ورنہ عام طور پر ہمارے عوام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ دینی مذاکرے زیادہ تر کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عوام کیا کرتی ہے ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکالتی ہے. اگلے جمعے کو ان کو یاد نہیں رہتا کہ پچھلے جمعے کیا بیان ہوا ہے. اور یہاں جو چیز آ گئی ہے وہ مہینوں سالوں سے وہ واپس نئے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پرانے لوگ اس سے، اور وہ ایک ذخیرہ ہو جاتا ہے. اور یوٹیوب کی سب سے کرم فرمائی یہ ہے کہ ہر سال اس کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے اوپر کے پیج پہ کہ یہ مطلب پچھلے سال آپ نے بیان کیا تھا. تو اس طرح ریمائنڈ بھی ہو ہوتا رہتا ہے. اچھا سوشل میڈیا کے بارے میں بہت سارے مطلب ہمارے عوام بھی مختلف رائے سنتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں. سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا اور مؤثر آپ کے لیے ہتھیار ہے، ویپن ہے. جی. اور یہ ویپن اس طریقے سے ہے کہ جو بات آپ ویسے نہیں کسی سے منوا سکتے ہو اس کے ذریعے سے آپ منوا سکتے ہیں. پہلے ایک طاقت تھی میڈیا کی لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا وہ بکاؤ ہو چکا ہے. یعنی میڈیا وہ بات پیش کریں گے جس میں ان کا فائدہ ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ جھوٹے کے سچے.
تو جھوٹ سچ کا جو ایک پہلے فرق تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی ہم ٹی وی دیکھیں گے اس میں سچی نیوز آئے گی, صحیح بات بتائی جائے گی, اس کا خلاصہ کیا جائے گا, سچ کو باہر نکالا جائے گا, جو ایک میڈیا کے تعلق سے ہمارا ایک ذہنی سوچ تھی ہماری, وہ آج کے اس دور میں بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے. جی جی بالکل. اس لیے لوگ میڈیا کو چھوڑ کر کے سوشل میڈیا کا زیادہ سہارا لے رہے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, میڈیا کیا ہو گیا, ٹی وی ہو گیا, یہ سب چیزیں ہو گئی. سوشل میڈیا کیا ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, آپ کا فیس بک ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام ہے, اس طرح کے بہت یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کہلاتی ہیں. اور ان میں کیا ہے کہ عام آدمی ہے, ان سے جو جڑا ہوا ہے وہ عام آدمی جڑا ہوا ہے, اور وہ ان سے کمائی بعد میں کرتا ہے, پہلے اپنے حالات کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو دکھاتا ہے, شو کرتا ہے آپ کے سامنے کہ میرے علاقے میں یہ ہوا, میرے محلے میں یہ ہوا, اور جس کے محلے میں جو چیز ہوئی ہے جب وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھائی سے کوئی نہیں جانتا ہوگا, اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں بتا سکتا ہوگا. کہ ایک بندہ باہر سے آئے گا 50 کلومیٹر چل کے, پھر وہ آپ کا انٹرویو لے گا, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, وہ تو میڈیا ہو گئی. جی بالکل بالکل. پھر بعد میں اس میں ایڈیٹنگ کر کے کیا دکھانا ہے وہ بھی ان کو اس میں. اس لیے سوشل میڈیا آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ جو سچ کو کھود کے نکال بھی رہا ہے, سچی بات لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے, اور ایک ہی بات جب لاکھوں لوگ کسی چیز کو کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ کئی ساری چیزوں میں بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. ابھی ہلدوانی کا جو کیس ہوا ہے اتراکھنڈ کا, ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کہ 4000 گھروں کو بے گھر کرنے کی بات ہو رہی تھی, لیکن سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہوا, لوگوں نے اتنی آوازیں اٹھائی کہ وہ آوازیں سپریم کورٹ تک پہنچی ہے. اور ابھی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے آپ کسی کو بے گھر نہیں کر سکتے, پہلے ان کا انتظام کرو, پھر اس کے بعد میں آپ وہ کرو, آگے وہ کرو. تو یہ اگر کہی جائے کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا سے یہ آواز اٹھی ہے, بلکہ الجزیرہ نیوز وغیرہ جو بڑے لیول کے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو اپنے اس پہ شائع کیا ہے. تو آخر ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنا مؤثر ہوا کیسے, جبکہ وہیں پہ اگر آپ میڈیا کی رپورٹ دیکھیں گے پتہ ہے انہوں نے کیسے کتنی گندی سرخیاں لگائی ہے انہوں نے. تو یہ سوشل میڈیا آج کے زمانے میں بڑا بہترین ویپن ہے. اگر آپ کو اپنی بات رکھنی ہے, کوئی بات سے اسے سمجھانی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا استعمال ضرور کریں, لیکن بس یہی ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے کچھ دائرے, کچھ حدود متعین کیے ہیں, تو ان حدود میں رہتے ہوئے آپ اس کو اپنے دفاع کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے آپ اس کا ضرور استعمال کریں. اچھا, اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے ابھی اس اعتبار سے, میں ابھی میرے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے, پہاڑی کا نام, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مرتبہ صفا پہاڑی, صفا پہ پہلا اعلان ہوا جی, تو اس وقت کا سوشل میڈیا وہ تھا, حضور نے اس پہ پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا تھا, تو اس وقت کا سوشل میڈیا وہ تھا. تو اس کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بالکل اتفاق ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ یہ کہا ہے کہ بھائی وہ زمانے کے اعتبار سے صفا پہ حضور کا کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا, سب کو بلانا, بھی لوگوں جمع ہو جاؤ, پھر اپنی بات ان تک پہنچانا, تو وہ ٹائم کا سوشل میڈیا وہ تھا. اور آج کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی, اب 10 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے. تو شاید اس وقت بھی سوشل میڈیا تھا, لیکن اس کا طریقہ کار الگ تھا. اب حضور نے بھی سب کو بلایا, جس میں مرد عورتیں سبھی اکٹھے ہوئے تھے, سبھی جمع ہوئے تھے. وہی ہم یہ کوئی بات اپنی پہنچا رہے ہیں, اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, جس میں ہر عمر کے, ہر ایج کے لوگ ہیں. میرے حال بس یہی ہے کہ سوشل میڈیا آپ استعمال کریں, آج کے دور میں بہت مؤثر ہتھیار ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال کریں, حلال استعمال کریں, اور سچ بات آپ کہیں, باطل کو اور حق کو غلط ملت نہ کریں, جھوٹی بات لوگوں تک نہیں پہنچائیں. شریعت کا جو ایک دائرہ ہے کہ بھئی آپ حق کے لیے کریں, یعنی کہ آلتو فالتو میں آپ لگے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے وہ سب غلط چیزیں ڈال دیے, اور دوسری بات ہے غلط چیزیں باتیں ڈال دی. اور بعض لوگ تو اسلامی باتوں کو بھی قرآن حدیث کے مطلب ہٹ سے بھی باتیں کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اسی کی وجہ سے پھر عوام کے اندر خلش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا دوسرے کو عالم بتا رہے وہ صحیح ہے. تو تحقیقی باتیں ہونی چاہیے جو قرآن حدیث سے مضبوط طور طریقے سے ثابت بھی ہو, اور اس کے دلائل بھی آپ پیش کریں, دلائل بھی آپ کے سامنے سے بات ہے, تاکہ عوام کو مطلب یہ بات ایک پختہ طور پر پہنچ سکے اور عوام بھی اس کے اوپر یقین کر سکے, مطمئن ہو سکے. اس کے حوالے اگر آپ دیں گے, اس کے ریفرنس دیں گے, حدیث اگر کوئی پیش کرے اس حدیث نمبر کہاں سے لیے, کون سی کتاب سے, سیاہ ستہ سے, کسی اور جگہ سے لیے, تو اس اعتبار سے اگر آپ حوالہ اس کو بات کریں گے تو پھر عوام کے اندر بھی مطلب کیا ہے اطمینان پیدا ہوگا. اور ایسی چینل بہت کم ہیں جہاں باحوالے بات بتائی جاتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے مفتی بدر صاحب کا یہی حال ہے کہ ماشاءاللہ وہ قرآن حدیث اور فقہ کی روشنی میں, اور فقہائے کرام نے جتنے بھی مطلب آج تک کتابیں لکھی ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ اپنے لائیو پروگرام کے اندر بھی بیان کرتے ہیں. اور ایسے بھی جتنے بھی مسائل کے ویڈیو ان کے ہیں ان کے اندر ہم نے اکثر دیکھا کہ ان کے اکثر اور بیشتر باتیں میں نے دیکھی کہ باحوالہ ہی ہوتی ہے. اس کے اندر کبھی بھی ہم نے بغیر حوالے کی کسی بات کو ہم نے سنا نہیں ہے.
माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक कामयाबी दी है। दुआ है कि अल्लाह ताला ये गिन न पाए, इतने बग़ैर हिसाब व किताब इनको मिलियनों और ट्रिलियनों सब्सक्राइबर से नवाजे, और ये दीन की खिदमत जो ये कर रहे हैं अल्लाह ताला इसके ऊपर इनको इस्तिकामत भी अता फ़रमाए, इखलास भी अता फ़रमाए, लिल्लाहियत भी अता फ़रमाए, और अपनी रज़ा का सबब भी बनाए और उनके लिए ज़रिए नजात भी बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जो मैं भी एक छोटा सा चैनल चला रहा हूँ, जी जी आपको पता भी है कि माशाल्लाह आसान फ़िक़ा के नाम से। आसान फ़िक़ा के तो नाम से दुआ है कि अल्लाह ताला आप ही की दुआओं के ज़रिए बस हमसे भी हक़ के लिए काम ले, आमीन आमीन बाहवाला काम ले, और कुरान और हदीस की रोशनी में काम ले। आप दुआ कर दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। असल में मैंने अब तक अपने नाज़रीन साहब का तारुफ नहीं कराया है। जी जी जी। तो नाज़रीन, ये है हमारे मुफ्ती सुहेल क़ासमी साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है वो गुजरात से है, और माशाल्लाह कई सारी फील्ड के अंदर मुफ्ती साहब ने कदम रखा हुआ है और कई सारी चीज़ों को माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, जिसमें अपना दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी है, और इसी के साथ में उलमा को बरसरे रोज़गार या कह लीजिए खुद कफ़ील बनाने के लिए मुफ्ती साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह मैं भी उस फील्ड में आगे आऊँगा। वो ये है कि मुफ्ती साहब का एक हज उम्रे का एक टूर है, क़ासमी टूर एंड ट्रेवल्स करके। बल्कि आज भी जो मुफ्ती साहब का यहाँ पे आना हुआ है वो इसी ज़िम्न में हुआ है कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब के टूर के ज़रिए से तकरीबन 60 से ऊपर लोग, है ना मुफ्ती साहब, 67 लोग जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह इनके ज़रिए से। और उन्हीं को उम्रे के लिए छोड़ने के लिए मुफ्ती साहब वहाँ आए हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास पहले थोड़ा मुलाकात हो जाएगा, क्योंकि उलमा के आपस में मुलाकात भी मोहब्बत का एक ज़रिया है। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जो है मेज़बानी का शर्फ बख्शा है, और हमारे मेहमान हुए माशाल्लाह मिलकर बड़ी खुशी हुई है, और अभी थोड़ा हम घूम फिर के भी आए हैं बाहर। तो बहरहाल मुफ्ती साहब का उस सिलसिले में आना हुआ है। तो माशाल्लाह ये हज उम्रे का मुफ्ती साहब का काम है, और इनके ग्रुप जाते रहते हैं माशाल्लाह उसके लिए भी। और इसमें ख़ास बतौर इन्होंने जो रखा है कि अपने साथ उलमा को जोड़ा है इस सिलसिले में, उनकी रहनुमाई के लिए, गाइड करने के लिए, या अपने यहाँ जो दूसरे काम काज है उनको मैनेज करने के लिए, ताकि उलमा, चूँकि उलमा के हमारे माशरे में क्या लोगों की ज़हनियत है कि भाई जो सदर है, मस्जिद तक, हाँ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जो सदर है वो गाड़ी में चले, लेकिन इमाम साइकिल पे चले। जी बिल्कुल, लोगों की ज़हनियत यही है। ठीक है, तो उस फील्ड से बाहर निकालने के लिए कि भाई इमाम का मतलब आगे होता है, तो वो हर चीज़ में आगे होना चाहिए। बिल्कुल, वो हर चीज़ में इमाम का माना ही आगे के हैं। तो वो दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, पहरावे के एतबार से, चाल ढाल के एतबार से, वो हर चीज़ के एतबार से। सहाबा के अंदर कितने बड़े बड़े मालदार सहाबी गुजरे, देखो ना माशाल्लाह। आप ने उनको कभी बुरा नहीं देखा, कभी जाना भी नहीं, और आपस में वो एक दूसरे को कहते थे। सही बात है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज का क्या हाल था, एक मरतबा खुशबू लगाते थे, मैंने तारीख के अंदर पढ़ा है कि एक जुमा को जिस गली से वो इत्र लगा के निकल जाते थे, अगर कोई बंदा किसी जगह से आता था तो उस गली में पहुंच जाता था, तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज की अगले जुमा की जो खुशबू लगाई हुई थी उस खुशबू से वो पहचान जाता था कि एक हफ्ते पहले यहाँ से उमर इब्न अब्दुल अजीज गुजरे। इतना महंगा इत्र इस्तेमाल करते थे, सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े सहाबा भी मालदार गुजरे। जी बिल्कुल। तो बहरहाल में ये कर रहा था, तो ताकि उलमा खुद कफ़ील हों, और उलमा के जो आजकल के मसले हैं रोज़ी रोटी के या कम तनख्वाहों के, वो दूर हो सकें, और वो अपने माशी एतबार से फारिगुल बाल होकर के दीन की खिदमत कर सकें। इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि मैं भी इस तरह का कोई काम करूं। अभी तो अल्लाह ताला मुफ्ती साहब से काम ले रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनके लिए दुनिया व आखिरत दोनों में ज़ख़ीरा बनाए। तो बहरहाल उस सिलसिले मुफ्ती साहब का आना हुआ है, और कह लीजिए कि अपना जो मकामी एतबार से जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है वो भी माशाल्लाह आपका चलता ही रहता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कई सारी फील्ड है माशाल्लाह मुफ्ती साहब की, और फिर बाहर आना जाना भी आपका रहता है माशाल्लाह। अभी आपने बताया कि अबू धाबी वगैरह भी जाना रहता है, वहाँ से उम्रे के लिए भी जाना होता है। तकरीबन पिछले 3 साल से रमजान का उम्रा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रमजान का उम्रा आ रहा है तो हुजूर ने फरमाया ऐसा है मेरे साथ किया, और एक हज मकबूल के बराबर है। तो सुभान अल्लाह, क्या खुशनसीबी। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह हर इस उम्मती को और हर मोमिन को अपने उस घर की बार। तो बहरहाल अगर आप में से कोई नाज़रीन में से हमारा ऐसा है जो हज उम्रे की ख्वाहिश रखता हो, तो मुफ्ती साहब का टूर है, आप उससे भी रब्ता करें, और मैं भी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ तो आप उनसे भी रब्ता करें। मेरा भी इरादा है कि इंशाल्लाह ये मार्च में
فرسٹ ویک میں کہ میں بھی کچھ لوگوں کو جی جی بالکل بالکل مفتی صاحب، کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں، اللہ کامیاب بالکل. آپ یقین مانیں جب آپ علماء کی بات کریں تو میرے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی کہ بھائی علماء کو اس فیلڈ میں آنا ہی چاہیے، کیونکہ علماء کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہو چکا ہے، وہ صرف ہمارے عوام کی طرف سے بے توجہ اور غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو ایک امام صاحب ہیں، ہمارے تمام مطلب کام اپنے آگے پیچھے کر کے، اپنی بیوی بچوں سے مطلب ہٹ کر کے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری دین خدمت کی مطلب فکر کر رہے ہیں، تو عوام صرف اتنا نہیں کر سکتی ہے کہ بھائی اپنے امام کا ہم خیال رکھیں. بالکل. تو عوام کے مقابلے میں جو ہے علماء کو اتنا خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کی خدمت جو ہے بالکل آزادانہ طور پر خودداری کے طور پہ کر سکیں. میں نے غالباً حضرت سفیان ثوری کے بارے میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے درہم نہیں دیے ہوتے نا تو بنو عباس مجھے ناک پوچھنے کا رومال بنا دے. بالکل. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے، اور حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، حضرت تھانوی نے ملفوظات حکیم الامت کے 12ویں یا 13ویں جلد میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر علماء مالدار ہونے چاہیے. بالکل. حالانکہ حضرت تھانوی اس کے بالکل مخالف تھے مالدار، لیکن انہوں نے کہا کہ فی زمانہ علماء مالدار ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کسی بھی مطلب کسی کے بھی احسان تلے آگے مطلب دین کو مطلب آگے پیچھے کر کے بیان نہیں کر سکتے. بنو اسرائیل کی طرح. جی جی بالکل. مطلب جو مسئلہ ہے وہ بلا روک ٹوک بلا جھجک جو حق ہے تو حق ہے. وہی وہ غالباً شاید میں نے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تھا کہ وہ سود کے تعلق سے کچھ قرارداد پاس ہونے والی تھی، تو انہوں نے کہا تھا بھائی جس کو جہنم میں جانا ہے جائے. نہیں وہ حضرت شاید علامہ نوش کشمیری کا ہے غالباً، ہاں شاید کا ہے. تو انہوں نے کہا تھا لیکن ہماری گردن پہ پیر رکھ کے نہ جائے، ہماری گردن پہ کوئی پیر رکھ کے جائے تو ہم ٹانگ واڑے کھینچ دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے. ہاں تو صحیح بات یہی ہونی چاہیے. اس لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ بھئی ان کے ٹور کے ذریعے سے جو علماء جڑ کر کے خود کفیل ہو سکتے ہیں، تو ایک کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ برابر کرے ان کو بھی ہم کو بھی. اور دوسری ایک بات ہے کہ علماء کے لیے ہم نے ایک مستقل لائف ٹائم ایک اسکیم بنائی ہے جی سب کے. کوئی عالم اگر بیچارہ ایسا ہے کہ جو مطلب اپنے پیسے بہت تنگی کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اور پھر عمرے پہ جانے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن پھر بیچ میں کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ پیسے پھر اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو ہم نے ایسے علماء کے لیے اسکیم رکھی ہے. بلکہ کوئی بھی عالم ہو، مالدار عالم بھی آئے گا کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا، وہ بھی اگر کوئی 10 پیسنجر لے کے آتے ہیں تو ان کو صرف ٹکٹ ویزا کے خرچ پہ ہم لے جاتے ہیں. باقی وہاں رہنا مطلب وہ 10 لوگوں کو آپ سے جوڑ دے گے اور اپنا جو ٹکٹ ویزا کا جو خرچہ ہے جو 50-60 ہزار ہوتا ہے جی مطلب وہ دے دے، باقی کا خرچہ فری ہے. ماشاءاللہ یہ تو ساری اچھی بات ہے. میرے خیال سے اپنے علاقے میں سے اپنے مقتدیوں میں سے اپنے جاننے والوں میں سے 10 لوگ اکٹھے کرنا بہت. ابھی تقریباً یہ میرے جو 37 بندے جا رہے ہیں اس میں 2 ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے 10-10 لاکھ کے دیے، وہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی، اور وہی گروپ کے ابھی لیڈر بھی ہے. جی مطلب ان کا بھی کام ہو گیا اور خیر آپ کا تو مطلب ماشاءاللہ چل ہی رہا ہے. سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ ہمارے مفتی سہیل صاحب ہیں جن سے کہہ لیجیے تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے ہماری ایسے اتفاق میں ملاقات ہو گئی تھی. اس سے پہلے تو غائبانہ ملاقات تھی فون وغیرہ پہ. تو حضرت کا ٹکٹ تھا ابوظہبی کا، ہاں تو وہ غلطی سے 1 دن کا آگے پیچھے ہو گیا تھا، 3 دن کا آگے پیچھے ہو گیا تھا. تو وہ موقع پہ مفتی صاحب نے ہمارے یہاں قیام فرمایا تھا. تو وہ پہلی میٹنگ تھی اور ماشاءاللہ کافی اچھا لگا، اور کافی دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں نہیں رہتے بلڈنگ میں وہ بھی موجود تھے. تو بہرحال وہ پہلی ملاقات تھی ہماری. پھر اس ملاقات کے بعد میں بھی کہہ لیجیے کہ یہ مفتی صاحب سے ہماری دوسری ملاقات ہے، اور کافی وقت ہو گیا ہے ماشاءاللہ. 3 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. تو وہ بھی ایک یادگار ملاقات تھی، اور یہ بھی ایک 2019 میں 2019 میں تو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. 2019 میں ہو گیا تھا. ہاں تو وہ بالمشافہ وہ پہلی ملاقات تھی، اور یہ آج کی دوسری ملاقات ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ جلدی جلدی ملاقات ہوتی رہے علماء کے آپس میں. میرے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مفتی صاحب نے یہ جو ابھی کام شروع کیا ہے پلیٹ فارم تمام یوٹیوبر علماء کو جوڑنے کا، ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کے اندر تمام علماء، خاص طور پر جو یوٹیوبر علماء ہیں وہ متفق ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پوری امت تک جو ہے اتفاق یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہمارے آپس کے اندر کوئی مطلب مذاکرے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جو کوئی اتفاقی فیصلہ آتا ہے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے چینل پر، ہمارے جو چینل ہے آسان فقہ کے نام سے، اس کے اوپر اور بھی جتنے بھی یوٹیوبر علماء ہیں اور جن سے متعلقین ان کے سبسکرائبر ہیں، ان کے ناظرین ہیں، ان تمام کے چینلوں کے اوپر انشاءاللہ رکھ دیا جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ علماء سے جڑنا اور ان سے مطلب فائدہ اٹھانا یہ ہمارا حق ہے، عوام کا حق ہے، کیونکہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم اسی لیے دیا ہے کہ عوام تک وہ باتیں پہنچائیں. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، مفتی صاحب نے مجھے اپنے مطلب یہاں پر قیام گاہ کے اوپر
رکنے کا اور قیام کرنے کا شرف دیا. نہیں یہ ورنہ ہمارے لیے زیادہ نوازی ہے کہ بھئی آپ یہ ہمارے تو مہمان وہ ہیں. ایک شعر مشہور ہے کہ پردیش میں آئے ہیں یہ ظلم ہمارا ہے, جو چاہے سزا دے دو یہ شہر تمہارا ہے. نہیں ایسی کوئی تو یہ ورنہ بہت محبتوں کے ساتھ انہوں نے مطلب ہمیں یہاں پہ قیام کروایا. تو انشاءاللہ ابھی 12 بجے مجھے ایئرپورٹ بھی جانا ہے مفتی صاحب. انشاءاللہ گروپ کو روانہ کرنے کے بعد اگر انشاءاللہ اتفاق رہا تو انشاءاللہ نہیں, آپ کا تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ دادا گیری والا معاملہ ہے کہ بھائی بلا تکلف آ سکتے ہیں, بلکہ آگے بڑھا صاحب کی طرف میں آ گیا. لیکن ناظرین کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مفتی صاحب اب امید ہے کہ جلد از جلد ہمارے شہر میں بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ ضرور. میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں لیکن ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو کیا ہے کہ ناظرین جو ہمارے گودرا کے اندر بھی ان کے بہت سارے سبسکرائبر تقریباً 60-70 کے قریب تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے سبسکرائبر ہیں, لیکن وہ کیا ہے ناظرین ان کو وہاں بالمشافہ بھی اگر دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کا انشاءاللہ کوئی پروگرام کریں گے. میری ایک دیرینہ خواہش بھی ہے کیونکہ اب تک کہ میرا وہاں کا سفر نہیں ہوا ہے. گزر تو رہتا ہے وہاں کی ہوا تو کھاتے رہتے ہیں, ہوا تو کھاتے رہتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے کیونکہ ٹرین ہمارے وہیں سے گزرتی ہے. تو انشاءاللہ ضرور اس بار جو ہے ارادہ کر کے اور اس سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. باقی آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ اس وجہ سے پیار محبت کو قائم رکھے ایسے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ بھئی آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہماری مہمان نوازی قبول کی. جزاک اللہ خیر. یہ تھی بس ناظرین سب. آخر میں دعا کروں گا کہ مفتی صاحب ہیں, ان کا بھی چینل بھی ہے اپنا آسان فقہ کر کے, تو اس کے ذریعے سے مسئلے مسائل سے استفادہ کریں. آپ کو حج عمرہ پہ جانا ہو تو قاسم ٹور اینڈ ٹریول سے اس کے ذریعے سے استفادہ کریں, اور اگر آپ وہیں کہیں علاقے میں رہتے ہیں تو بالمشافہ بیٹھ کر کے استفادہ کریں. تو بہرحال اور دعا کریں کہ ہم سب کے حق میں کہ اللہ دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور دین کے تعلق سے استقامت نصیب فرمائے, اور ایسے ہی بس اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا رہے. تو یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. بس آخر میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کو باعزت بنائے. اللہ تعالیٰ عزت و بری زندگی نصیب فرمائے, ذلت و رسوائی سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر ثبات اور استقامت نصیب فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں, مدینہ طیبہ میں, ریاض الجنہ میں, رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن روزے کی حالت میں آپ کو موت نصیب فرمائے. جنت البقیع میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے صحابہ کے پڑوس میں دفن ہونا نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی دعا ہے میرے لیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے آپ کی. بس آپ میرے لیے بھی یہی دعا. آمین. تمام دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں, جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب کے لیے بھی ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں, پیار محبت دیتے رہیں. اللہ آپ سب کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں دے, آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں اللہ سب کو حل فرمائے. تو ابھی اجازت دیتے ہیں اپنے ناظرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ